بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بحمد اللہ تعالی و بعنایت رسولہ الاعلی جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 10 رجب المرجب مرکز اہل سنت گلشن شراجی کالونی میاں والی میں پہلے دورہ تفسیر القرآن کی 10ویں دن کی کلاس ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قادیانیت یعنی مرزائیت کا تعارف اور اس کے نظریات بابت الوہیت، نبوت وغیرہ ہما کا بیان۔ سب سے پہلے اس گمراہ گروہ کے بانی کا ابتدائیہ اور تمہید کے طور پہ تعارف سن لیجئے، پھر اس مذہب کے نظریات کا بیان ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بانی ہے اس مذہب کا۔ 1839-40 میں قادیان ضلع گورداسپور مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوا۔ 1864 میں یعنی جب اس کی عمر تقریباً 24 سال تھی، اس میں ضلع کچہری سیالکوٹ میں بحیثیت محرر یعنی منشی ملازمت اختیار کی۔ 1868 میں مختاری کے امتحان میں فیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی ملازمت چھوڑ دی۔ اب آپ تو ماشاءاللہ یہ اصطلاح ویسے بھی سمجھتے ہیں، محرر اور مختاری کے یہ جو مناصب ہیں۔ منشی ہوا 1864 میں اور پھر مختاری کا امتحان دیا 1868 میں تو فیل ہو گیا، ملازمت چھوڑ دی پہلی بھی۔ اب مذاہب کا تقابلی مطالعہ شروع کیا اس نے، مختلف آریوں یعنی جو ان کے بڑے ہوتے ہیں جو اس ہندوؤں کے، ان سے اور عیسائی پادریوں سے مباحثے اور مناظرے شروع کیے اور مولوی مبلغ مناظر کہلایا، یوں شہرت حاصل کی۔ اسی دوران میں 1868 سے جو اس کا زمانہ ہے 1884 تک کا، ولی ملہم صاحب وحی محدث کلیم صاحب کرامات امام الزمان مصلح امت مہدی دوران مسیح زمان اور مسیح بن مریم ہونے کے دعوے کیے۔ ملہم اور محدث ایک ہی معنی میں، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے محدث، وہ ماہر حدیث کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے محدث، بے وضو کو کہتے ہیں۔ تو محدث من جانب اللہ، جس کو الہام کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ یہ محدث ہیں۔ تو پے در پے اس نے ولایت سے شروع ہوا، پھر الہاموں کے دعوے، پھر جناب امام مہدی میں ہوں، مسلح امت، مسیح زمان، مسیح بن مریم حضرت
عیسیٰ روح اللہ کے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ 1885 کے آغاز میں مرزا نے ایک اشتہار کے ذریعے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے مجدد مقرر کر دیا گیا۔ تمام اہل اسلام پر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ویسے مجدد حدیث پاک میں ہر 100 سال بعد مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ ایک وقت میں ضرورت کے مطابق کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ ہر طبقے میں علماء نے لکھے ہوتے ہیں، علماء میں سے کبھی ہوتے ہیں، کبھی صوفیاء میں سے، کبھی سلاطین اسلام حکمرانوں میں سے۔ مشہور حدیث ابو داؤد شریف کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایتوں میں من یجدد لها کی جگہ لفظ آئے من یجدد لها امر دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اندر ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس امت کے امر معاملے میں تجدید کرتے ہیں۔ راس لفظ آئے، راس کہتے ہیں سر کو، آغاز بھی اس سے مراد لی گئی ہے اور بالکل اینڈ بھی۔ تو علماء نے اس کی تطبیق یوں کی اور تشریح، خصوصاً امام محقق جلال الدین سیوطی نے شرح ابو داؤد میں اور دیگر مشکات میں بھی ابو داؤد کے حوالے سے چونکہ یہ حدیث موجود ہے، تو مولا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں ایک صدی کا یعنی وہ اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری آگے آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے مجدد ہونے کا جو اظہار ہوتا ہے وہ نئی آنے والی صدی کے آغاز میں ہوتا ہے۔ یعنی راس اینڈ لیا جائے تو پیدائش اینڈ میں ہوتی ہے ایک صدی کے، اور مجدد ہونے کا اظہار دیکھا جائے تو راس بمانا وہ جو اول ہے وہ اس میں اظہار ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت کو دیکھیں، پہلی صدی کے مجدد ہیں حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز۔ پھر اسی طرح ہر صدی میں تو 14ویں صدی کے مجدد کو ہم دیکھیں تو 1272 ہجری آپ کی ولادت ہے، 10 شوال المکرم۔ تو وہ ولادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ صدی کا اینڈ ہے نا جی، 13ویں کا، 72 جو ہے تو آگے 28 سال رہ جاتے ہیں۔ اور جو اظہار ہوا ہے مجدد کا وہ ہوا ہے نئے چاند سے، محرم سے۔ آپ کے رشتے میں ایک بزرگ تھے جو چچا لگتے تھے، لیکن وہ شروع سے آپ کا احترام بہت کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم رات کو بیٹھتے ہوتے تھے، علمی مجالس ہوتی تھیں، اس رات آپ آئے بھی دیر سے اور جلدی اٹھ گئے اور فرمایا کہ صدی بدل رہی ہے، ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگلے دن ہی، اب بندہ ہو بھی عمر میں بھی چھوٹا، رشتے میں بھتیجا، اور روزانہ مجلس لگتی ہو تو وہ ایک اجنبیت اور روب تو نہیں رہتا نا، لیکن کہتے ہیں صبح ان کا روب ہی عجیب تھا۔ تو بہرحال وہ پھر اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے مجدد کا کہ ایک تو اس کی جس صدی میں آغاز مجدد ہوتا ہے یعنی وہ تجدید کا اس کے کام کا، اس میں بھی، اور وصال کے بعد والی صدی میں اس کا چرچا ہوتا ہے جس طرح حضرت کا ہو رہا ہے۔ احیاء سنت اور اماتت بدعت میں وہ بے مثال ہوتا ہے، اور اپنے علمی کارناموں میں وہ علماء عرب و عجم یعنی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں تو علماء عرب و عجم نے اس کا رد کیے، اور پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا، یہ اصل میں بات کرنا چاہتا تھا جس کے لیے میں نے اتنی تفصیل کی، وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے مجدد ہے اور تمام اہل اسلام پر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ مجدد بحیثیت پیغمبر نہیں ہوتا کہ جس کی اطاعت سب پر ضروری ہو۔ 1888 میں اپنے پیروکاروں کو منظم کرنے کے لیے انگریز وفاداری کی شک سمیت 10 شرائط پر مشتمل بیعت نامہ شائع کیا، جس کی ایک شک تھی کہ انگریز کی وفاداری کرنی، اور لوگوں کو داخل بیعت ہونے کی ترغیب دی۔ یعنی جب اس کی عمر تھی 40 اور 88 یعنی کتنی ہو گئی جناب 48 برس، 1889 میں باقاعدہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔
اور مرید سازی کی گئی۔ 1890 میں پوری امت کے متفق کا عقیدہ حیات مسیح کا کھلا انکار کیا۔ کب؟ جب اس کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دورہ ہوگا اسلام کا، اور پھر شادی بھی کریں گے، اور پھر ان کا وصال ہوگا، اور روضہ اقدس میں جامع ترمذی کے حدیث کے مطابق حضور کے ساتھ ان کی قبر بنے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح وفات پا گئے، اور وفات مسیح کے موضوع پر ایک مستقل کتاب فتح اسلام تصنیف کر ڈالی۔ 1891 کے آغاز میں مہدی موعود و مسیح موعود ہونے کا اشتہار شائع کرایا۔ ابھی تک مرزا قادیان ختم نبوت کا قائل اور معتقد تھا، ابھی تک، یعنی کب تک؟ 1891 تک، جب اس کی عمر کتنی تھی؟ 51 برس۔ چنانچہ اس دور تک کی تمام تصانیف میں صراحتاً تحریر کرتا اور تسلیم کرتا رہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے۔ اس کے بعد مرتبہ نبوت کی طرف پیش قدمی کی اور دبے دبے لفظوں میں اپنا نبوت اور رسالت کا اظہار شروع کیا، مگر اپنی ذات پر نبی یا رسول کا لفظ صراحتاً اطلاق کیے جانے سے معذرت اور گریز کرتا رہا۔ 1900 عیسوی میں قادیان کی جامع مسجد کے قادیانی خطیب مولوی عبد الکریم نے مرزا کے سامنے اس کو بار بار صریح الفاظ میں نبی اور رسول کہا، اور مرزا نے اس کی برملا تائید کی۔ کب جی؟ 1900 میں، یعنی آج سے 125 سال پہلے۔ 1901 میں بالآخر کھلم کھلا نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1901 ہی میں گروہ مبایعین، یعنی جو اس کی بیعت کرنے والا گروہ تھا، کا ملت اسلامیہ سے جدا ہو کر ایک جداگانہ نام فرقہ احمدیہ رکھا۔ وہ اپنے نام کے ایک جز کو لیا، غلام احمد، یہ جو مرکب نام ہوتے ہیں نا، اس کے کسی ایک جز کو لے کے تو وہ اضافتی نام بنایا جا سکتا ہے، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام عبد القادر سے قادری، اگلی جز قادر کو لے کر، ٹھیک ہے نا جی۔ ابن عبد الوہاب نجدی، حالانکہ عبد الوہاب تو اس کا باپ لکھا ہے کہ سنی تھا، اور اس کا بھائی سلمان بھی سنی تھا جس نے اس کا رد لکھا، لیکن ابن عبد الوہاب، چونکہ نام محمد ہے نا، محمدی کہیں گے تو اشتباہ ہوگا بھی، شاید حضور کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ وہابیت تو حضور کے منکرین ہیں، تو ان کے جو لیڈر ہے محمد بن عبد الوہاب، ابن عبد الوہاب سے نسبت دیتے ہوئے وہابی کہا گیا۔ اسی طرح یہ حقیقت میں تو غلامی کہلانے چاہیے، غلام احمد کے پیروکار، کیونکہ احمدی اور محمدی تو حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو اس کے نام کے اگلے مضاف الیہ کو لے کر احمدی کہلاتے ہیں، اور فرقہ احمدیہ نام رکھا۔ 1904 میں ہندوؤں کو بیوقوف بنانے کے لیے مرزا نے شری کرشن جی، یہ ان کے ایک لیڈر ہے، اس کا وہ اوتار، پرمیشر کا اوتار، اور رودر گوپال برہمی اوتار اور آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، کیونکہ ان کے ہاں نئے جنم میں آنے کا عقیدہ ہے نا۔ اس جنم میں ایک آدمی مثلا تھا تو پھر وہ دوسرے جنم میں اور چیز میں متشکل ہو کے آ گیا، تیسرے جنم میں، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں جو تمہارے لیڈر ہیں، میں ان کا جناب وہ جو ہے نا وہ آ گیا ہوں ایک مسیح یا ان کا اوتار۔ 1908 میں آخر کار 26 مئی کو صبح 10:15 بجے علماء اسلام کی پیشگوئی کے مطابق ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر بعمر 68 یا 69 سال
برانت رت روڈ لاہور کی احمدیہ بلڈنگ میں بیت الخلاء کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ یہ حضرت امیر ملت ابو العرب سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے واضح لفظوں میں پیشن گوئی کی تھی، دن بھی بتا دیا تھا کہ فلاں دن مرزا جو ہے وہ حیضے میں مبتلا ہو کے مر جائے گا، اور بالکل ایسا ہی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، تو اس کے برعکس مرزا جی کے پیروکار اسے بیت الخلاء میں دفن کرنے کے بجائے وہاں سے نکال کر بدریہ ریل گاڑی قادیان لے گئے اور اسے وہاں دفن کر دیا۔ یعنی اگر وہ نبی تھا تو پھر نبی کی تو یہ شان ہے۔ ہمارے آقا کا وصال حجرہ صدیقہ بنت صدیق میں ہوا، اور ان کا روضہ شریف وہیں ہے، اور ہر نبی کی یہ شان اور صفت ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہو، دنیا سے وفات ہو، وصال فرمائیں، وہ وصل خدا انہیں نصیب ہو، تو وہ وہیں ان کا مدفن بنتا ہے۔ تو یہ اس فرقہ مرتدہ کے بانی کا مختصر تعارف ہے۔ مزید اس فتنے کے نظریات کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ مرزائی فرقے کے اللہ تعالیٰ کی توہین کے چند حوالہ جات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں استغفر اللہ کیا نظریات ہیں۔ کتاب البریہ ہے، صفحہ 78 79 اور آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564 565۔ مرزا جی لکھتا ہے، میں نے یہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے استغفر اللہ، میں نے کشف میں دیکھا، یہ بات میرے اوپر کھولی گئی کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔ یعنی خدا اور خالق ہونے کا یہ خود مدعی۔ حقیقت الوحی صفحہ 86 پہ خدا کا بیٹا ہونے کا مدعی بنتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے وحی بھیجی، انت منی بمنزلت والدی، تو مجھ سے بمنزل میرے فرزند کے۔ اور 40 کے جلد 2 کے صفحہ 39 اور جلد 3 کے صفحہ 41 پہ کہتا ہے کہ مجھے وحی ہوئی، انت من ماءنا، تو ہمارے پانی سے۔ اور البشرا جلد 1 کے صفحہ 49 پہ کہ مجھے وحی ہوئی کہ اسمع والدی، اے میرے بیٹے سن، کہ سری توہین خداوندی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے اور کوئی بھی اور گستاخی نہ ہو تو کافر ہونے اور مرتد ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ازالہ اوہام بڑے سائز کا جو چھپا ہوا ہے، اس کے جلد 1 صفحہ 69 اور حقیقت الواحد صفحہ 95 میں خدا کا باپ ہونے کا مدعی بنا، معاذ اللہ، نقل کفر کو فنا باشد۔ کہتا ہے اللہ نے کہا، خدا نے کہا، مرزا ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ پھر جناب 40 جلد 4 صفحہ 19 تتمہ حقیقت واحد صفحہ 143 میں اس نے بونگیاں ماری، اور یہ اصل میں ایک مخبوط الحواس اور مالی خلیہ میں مبتلا جیسے آدمی ہوتا ہے، ہسٹری ہے، ایک مرض ہے، وہ اس کو لاحق تھا، بعض علماء نے لکھا، اور جو عرفول منہ میں آتا یہ بک دیتا تھا۔ مرزا کے بقول خدا نے اس سے کہا، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، مینسس، اور تجھ میں حیض نہیں رہا بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جو بمنزل اطفال اللہ، یعنی خدا کی اولاد ہے۔ استغفر۔ کشتی نوح کتاب ہے، اس کی صفحہ 46 47 پہ جو اس نے بکواس کیا، کہتا ہے خدا نے میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی، تو عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، یعنی پھونکی گئی، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اسلامی قربانی صفحہ 12 پہ اور ٹریکٹ صفحہ 34 قاضی محمد کا یہ یار محمد قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام بھی لکھتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بد نصیب مرزا قادیانی نے ایک مرتبہ ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، یعنی معاذ اللہ بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے یعنی عمل زوجیت ادا کیا میرے ساتھ۔ اربعین کے پیج 31 پیج جلد 3 میں کہتا ہے نیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند، یعنی خدا ہونے کا یہ مدعی ہے، خدا کا بیٹا ہونے کا مدعی ہے، خدا کا باپ ہونے کا استغفر اللہ مدعی ہے، اپنی نسوانیت اور خدا کی بیوی ہونے کا اور خدا کی مانند ہونے کا مدعی ہے۔ یہ وہ بد نصیب انسان ہے۔ اور پھر بھی آپ اندازہ کریں کہ جو عرف دنیا میں اپنے آپ کو جو طبقہ لکھا پڑھا کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، وہ آج بھی مرزائیت پر قائم ہیں اور مرزا کو جو کہ چٹی خانہ میں مرا اپنا نبی مانتے ہیں، اور جس کتنے بکواس اس کی کتابوں میں صریح گستاخیوں پر مشتمل موجود ہے۔ آپ کے میاں والی میں مشہور لیڈی ڈاکٹر گائنالوجسٹ ڈاکٹر نصرت، وہ بے ایمان پکی مرزائی ہے، اور سال ہا سال سے یعنی ایک زمانے سے سن 11 سے تو میں بھی جانتا ہوں 15 سال یعنی ہو گئے کہ جمعہ کے جمعہ اس کے ہاں وہ کوئی جمعہ اجتماعی لوگ کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں یا کیا، وہ اندر تو کیا ہوتا ہے ہمیں کنفرم نہیں، بہرحال وہ ان کی محفل چلتی ہے۔ اور یہ شیطان کمپنی جو مرزائیوں کی ہے، اس میں کثرت کے ساتھ شیطان جوس جو ہے وہ موسم میں جو گرمیوں کا ہوتا ہے منگایا جاتا ہے۔ تو مرتد کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات بھی ممنوع ہیں، تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو متنبع کریں، اور کوئی ایسا کیس آئے تو ہرگز جو ہے زچہ بچہ کا کیس وہ بھی اس کے ہاں نہ لے کے جائیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ تو دنیاوی معاملہ ہے یا طب کا معاملہ ہے تو ضرورتاً کافر سے بھی یہ کرایا جا سکتا ہے، تو کافر اصلی سے ضرورتاً دنیاوی معاملات رکھے جا سکتے ہیں، جو پیدائشی کافر ہی ہو، کافروں کے گھر پیدا اور کافروں والا مذہب اختیار کرے۔ لیکن جو مرتدین ہیں، جنہوں نے مرزا کو نبی مان کر جو اسلام سے پھر گئے، تو ان سے دنیاوی معاملات بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو آج کی مرزائیوں کی اولاد ہے تو شرعی اصطلاح پر تو وہ کافر اصلی ہیں کہ وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے وہی مذہب اختیار کیا، لیکن عرف میں انہیں بھی مرتدین کہا جاتا ہے، یعنی اصلی کافروں کی اولاد کافر اور مرتدوں کی اولاد مرتد، جو اسلام لے کر نہیں آئے۔ آگے دیکھیے جی، مرزائی نظریے میں قرآن کی توہین۔ اربعین کی جلد 4 کے صفحہ 25 پہ مرزا بکتا ہے نقل کفر نباشد، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات، انجیل اور قرآن کریم پر۔ تذکرہ صفحہ 674 اور حقیقت الوحی صفحہ 84 میں مرزا بکتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔
یہ ازالہ اوہام کی جلد 1 کے صفحہ 34 پہ جو مطبوع ہے 1929 کی۔ ازالہ اوہام کے اسی صفحے پہ آگے بکتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ فی الحقیقت قرآن کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے، یعنی آدھا جب قرآن ہو جاتا ہے، یہی لامی عبارت کہتا ہے لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا ایجوکیٹڈ سے ایجوکیٹڈ مرزائی ہمت کر کے مرزا کی گھڑی ہوئی آیت بالا اور قادیان کا نام قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دے۔ اس نے تو پورا وہ دائیں صفحہ اور شاید قریب نصف کے بھی کہا ہے، تو سمجھ لیں کہ مرزا کی دریافت اگر وہ نکال دے تو پھر تو سچی ہے، ورنہ پڑھیے الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن پاک کے الفاظ میں تحریف بھی کی اس نے، جو اصلی نظم قرآنی ہے اس میں۔ حقیقت الواحد صفحہ 154 سطر 9 طبع 134 میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یأتی ربک فی ظلل من الغمام، اور دوسری جگہ کہتا ہے دافع الوساوس صفحہ 170 سطر 3 4 5 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یأتکم فرقانا ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ یعنی یہ دو آیتیں اس نے گھڑی ہیں، دنیا بھر کے تمام مرزائی، چاہے وہ قادیان کے ہیں، ربوہ کے ہیں، لاہوری گروہ ہے ان کا، وہ اکٹھے ہو کر بھی زور لگائیں اور اپنے کذاب نبی اس جھوٹے کی بتائی ہوئی یہ دو آیتیں انہی الفاظ اور ترتیب کے ساتھ قرآن مجید سے نکال کر دکھا دیں تو 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دے، ورنہ پھر وہی ہے کہ جھوٹوں کے پلندے قادیانی دھرم سے توبہ کریں لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے سچے کلام کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ جھوٹے مدعی نبوت کی سچے پیغمبر اسلام کی شان میں اور دیگر نبیوں کی شانوں میں اور بالخصوص حضرت عیسیٰ روح اللہ کہ جن کے مسیح ہونے کا یہ بدبخت مدعی ہوا، ان کی شان میں گستاخی کی بھی مثالیں جو ہے وہ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی شان میں جو اس نے بکواس کی ہے، ایک غلطی کا ازالہ اس کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 1، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ وحی کوئی کہ وحی خدا میں میرا نام رکھا گیا۔ کون سی وحی؟ یہ سورۃ الفتح کی آیت پیش کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی خدا میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، حالانکہ یہ حضور کے بارے میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے اصحاب، وہ کافروں پہ بڑے شدید اور آپس میں مہربان ہیں۔ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 یہ آخری آیت کریمہ۔ تو یہ اپنے اوپر چسپاں کرنا یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ شان لولاک جو حضور کی مشہور ہے، حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حبیب تجھے نہ پیدا کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ حقیقت الواحد صفحہ 99 میں اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے کہ اے مرزا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، یہ اللہ نے مجھے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک۔ حقیقت الواحد صفحہ 170 پہ سورہ یاسین کے بارے میں کہتا ہے یاسین انک لمن المرسلین، کہ اے سردار مرزا تو خدا کا مرسل ہے، رسول ہے۔ یہ بھی اپنے اوپر کہتا ہے مجھے وحی کی گئی۔ حقیقت الواحد صفحہ 102 میں سورہ انا اعطیناک الکوثر میں اپنے آپ کو ہی مالک کوثر کہتا ہے کہ بے شک ہم نے تجھے کوثر دیا۔ اسی طرح حقیقت الواحد صفحہ 78 پہ شب اسرا کا دولہ بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں تجھے یعنی مرزا کو سیر کرا دی۔ حقیقت الواحد صفحہ 82 پہ سورۃ الانبیاء کی مشہور ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اسے بھی اپنے اوپر چشمہ کرتا ہے کہ اے مرزا تجھے ہم نے رحمت عالمین بنا کر بھیجا۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے بھورے والے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے، ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دیوار میں نقب زنی کی ہے، اور ختم نبوت جو توحید و رسالت کے بعد ایک ایسا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ سارے اسلام کی بنیاد پھر اس پر ہے، کیونکہ نبی جب آپ نیا مانیں گے تو نئی وحی مانیں گے، نئی وحی مانیں گے تو نیا دین مانیں گے، نیا کلام مانیں گے، جبکہ حضور آخر الانبیاء ہیں، آپ کا دین آخر الادیان ہے، اور آپ کی کتاب آخر الکتب ہے۔ بلکہ آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ نبیوں کی بنائی گئی مسجدوں میں سے یہ مسجد آخر المساجد ہے۔ تحفہ گولڈویہ اس نے لکھا صفحہ 63-64 پہ بکواس کرتے ہیں، اصل میں مرزا قادیان کے خلاف تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی مارکہ آرائی فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں آپ بڑے زبردست مجاہد ثابت ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان کے خلاف لکھتا رہا۔ اس میں سے پھر وہ گولڈا کی نسبت سے اس نے رسالہ لکھا تحفہ گولڈویہ ان کے خلاف، تو اس میں کہتا ہے کہ 3000 معجزات ہمارے نبی سے ظہور میں آئے سرکار کے بارے میں، اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے، یعنی معجزے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ تتمہ حقیقت الوحی میں اپنے بارے میں یہ کہا، اور تحفہ گولڈویہ میں حضور کے بارے میں 300 کا صرف مدعی ہے، حالانکہ سرکار سراپا معجزہ ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر آپ کو معجزے دیے گئے۔ اخبار الفضل ان کا نکلتا تھا قادیان سے، 17/7/1922 کا جو اخبار ہے، اور ڈائری مرزا محمود کی جو قادیانی امت نامی کتاب سے ماخوذ ہے، صفحہ 19۔ مرزا محمود بن مرزا غلام احمد کہتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ کہتا ہے معاذ اللہ، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ حالانکہ ان سے آگے تو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ بھی نہیں نکل سکتے۔ تحفہ گولڈویہ کے صفحہ 112 پہ حاشیہ میں بکواس کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت کے چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو بدبودار اور تنگ و تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، یعنی قبر نبوی کی بھی توہین کی۔ اس بدبخت ازالہ اوہام میں جلد 2 صفحہ 281-82 پہ کہتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی پیشن گوئیاں بھی غلط نکلیں، اور مسیح ابن مریم، دجال، دابت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ کی حقیقت بھی آپ پر ظاہر نہ ہو، یعنی ان کے بارے میں جو حضور نے خبریں دی ہیں معاذ اللہ وہ سچی خبریں نہیں ہیں۔ مرزا دجال نے جس طرح پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی ہے، اسی طرح تمام پیغمبروں کا یہ گستاخ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء کی توہین کی چند مثالیں تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 84-85 پہ مرزا لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد ہوں۔ اور چشمہ معرفت صفحہ 317 میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزاروں نبیوں پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ حقیقت الوحی صفحہ 89 پہ کہتا ہے کہ آسمان سے کئی تخت نبوت کے اترے، پر اللہ نے کہا کہ تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ ازالہ اوہام میں مزید کہتا ہے جلد 2 صفحہ 257-58 پہ کہ 400 نبی نے پیشن گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے، اعوذ باللہ۔ ناپاک روح کی طرف سے الہام ان کو نبیوں کو ملا اور انہوں نے دھوکہ کھا کر اسے ربانی الہام سمجھ لیا۔ تتمہ حقیقت الوحی میں نوح علیہ السلام کا نام لے کے توہین کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ ازالہ اوہام میں
مزید جلد 2 صفحہ 305-6 پہ بکتا ہے کہ قرآن میں جو بنو اسرائیل کی گائے زندہ کرنے سے متعلق حضرت موسیٰ کا معجزہ ذکر کیا گیا ہے، در حقیقت وہ مسمرزم کا عمل تھا۔ یہ ایک عمل ہوتا ہے، جادو نما، جادو کی ایک جدید قسم آج بھی اس نام سے پائی جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جناب وہ یہ چیز تھی۔ ازالہ اوہام جلد 2 صفحہ 306 پہ حضرت ابراہیم کے پرندوں کے زندہ کرنے والے معجزے کو بھی کہتا ہے درست نہیں، بلکہ وہ بھی مسمرزم کا عمل تھا۔ ازالہ اوہام میں اسی صفحے پر کہتا ہے قرآن میں جہاں جہاں مردے زندہ کرنے کے معجزات کا ذکر ہے وہ بھی درست نہیں بلکہ سب مسمرزم کا عمل ہے۔ ازالہ اوہام جلد 1 صفحہ 129 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کو، ان کے معجزات کمالات کو بھی مسمرزم کہتا ہے۔ اور آپ کی تو خاص طور پہ الیاذ باللہ یہ بہت گستاخیاں کرتا ہے، کیونکہ خود جو یہ مسیح عیسیٰ مسیح موعود بننے کے چکر میں تھا، ازالہ اوہام جلد 1 صفحہ 27 پہ کہتا ہے آپ کا مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر زندہ کر کے ہوا میں اڑا دینا جو قرآن میں ذکر ہے صحیح نہیں۔ در حقیقت وہ کھلونے تھے جو چابی لگانے سے ذرا سا اڑنے لگتے تھے۔ ازالہ اوہام میں ہی آگے کہتا ہے کہ صفحہ 128 مردے زندہ کرنے، اندھے اور کوڑی تندرست کرنے کے آپ کے معجزے بھی در حقیقت معجزے نہ تھے بلکہ مسمرزم کا کرشمہ تھے۔ سمیمہ انجام آتھم جلد 1 صفحہ 6 کہتا ہے حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ اور آگے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی شان میں وہ توہین اس بدبخت نے کی۔ ازالہ اوہام میں کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ ان کے ہاتھ سے تو زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو میرے ہاتھ سے جان پیے گا وہ نہیں مرے گا۔ ابن مریم کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، دافع البلا کے صفحہ 20 پہ۔ کشتی نوح کے صفحہ 65 پر حاشیے میں بکواس کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب نوشی کرتے تھے اور مرگی کے دیوانے تھے، مرگی کے مرض کی وجہ سے ساری پیشن گوئیاں غلط تھیں جو صحیح نہیں نکل سکیں۔ طرح طرح کے بکواس، شریر، مکار، بد زبان، جھوٹا، چور، اس طرح کے آپ کے بارے میں زمیمہ انجام آتھم صفحہ 4 سے 7 تک اس نے بکواس کی۔ ست بچن صفحہ 160 حاشیے میں بکواس کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اپنے تعین نیک تھے کہ لوگ جانتے تھے وہ نیک نہیں ہے نکلا سکے اپنے آپ کو، کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص معاذ اللہ شرابی کبابی ہے۔ آپ کے خاندان پر، آپ کی دادیوں اور نانیوں پر اس نے بدکاری کی تہمتیں گھڑیں اور معاذ اللہ آپ کے اپنے بارے میں کہا کہ وہ جو بدکار قسم کی عورتوں سے میلان رکھتے، اور یہاں تک بکواس کیا کہ وہ ایک بالکل یعنی جو معاشرے کا کم تر انسان ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہ آپ ملاحظہ کریں کہ خود اپنی کتابوں سے اس کے قادیانی دھرم کا ایک ایمان سوز باطل افروز مختصر نمونہ جس کے کسی ایک فکرے کا بھی اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اس کے باوجود ہٹ درمی دیکھیے ان پلیدوں، ملونوں، بدبختوں، قادیانیوں کی، کہ الٹا مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں اور تشنیع کرتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جو اس بد نصیب کو نہیں مانتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جن کا پورا پورا ایمان ہے، الٹا یہ ان کو بکواس کرتے ہیں۔ اس کی بھی چند جھلکیاں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور بھی کہے، چور 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 والی بات ہے کہ ایک تو یہ بدبخت خود مرتد ہیں، بد نصیب ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، اوپر سے معاذ اللہ مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں اور مسلمانوں پر تہمتیں گھڑتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں حقیقت الواحد صفحہ 163 پہ مرزا بکواس کرتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، کافر۔
حالانکہ جو اس پر ایمان لائے گا، اس کو مانے گا، وہ پکا مرتد اور کافر۔ انوار خلافت صفحہ 90 پہ بکتا ہے اس کا فرزند اور خلیفہ میاں بشیر الدین: ہمارا فرض ہے کہ غیر احمدی کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، حالانکہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان مرزائیوں کو نہ مسلمان سمجھے اور نہ ان کی صحبت میں بیٹھے۔ اخبار الفضل 13/4/1926 کی چھپی ہوئی کہ جو لوگ، یہی میاں بشیر الدین کہتے ہیں کہ جو لوگ قادیانی غیر قادیانیوں کو لڑکی دے دیں تو وہ اپنے اس فعل سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ جائز نہیں، حالانکہ جو مسلمان ایسا کرے اس کے ساتھ بائیکاٹ فرض ہے۔ اخبار الفضل جو 15 دسمبر 1931 کا چھپ ہے، اس میں بکتا ہے کہ مرزا نے اپنے بیٹے مرزا فضل احمد کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا، یہ دوسرا اس کا بیٹا ہے، کہ وہ غیر احمدی تھا، یعنی وہ حقیقی وہ مسلمان تھا، اس نے اس کو نہیں مانا تو اس کو جنازہ نہیں پڑھا۔ الفضل 23/10/1923 کا پرچہ: جس طرح عیسائی بچہ کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا اگرچہ وہ معصوم ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اسی طرح ایک غیر احمدی مسلمان کے بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ معصوم کی اصطلاح یہ عرفی ہے، شرعی اصطلاح یہ صرف نبیوں اور فرشتوں کے لیے، یعنی گناہ نہیں کیے ہوتے اس نے۔ اس لیے چودھری ظفر اللہ خان مرزائی نے وزیر مملکت ہوتے ہوئے بھی بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ اتنے یعنی اپنے مذہب پہ اتنے غالی ہیں۔ الفضل 30 جولائی 1931 کا چھپا ہوا پرچہ: میاں بشیر الدین کہتے ہیں اس کا بیٹا کہ یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح اور چند دیگر مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہر ایک چیز میں ان سے اختلاف ہے۔ یہ آپ اور میاں یہ ان کی اصطلاح نہیں، وہ لکھ رہے ہیں نا اپنی اخبار میں، تو وہ ان کی میں نقل کر رہا ہوں۔ الفضل 29/1/1933 کا چھپا ہوا خلیفہ دوم قادیانی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب ہم دنیا پر غالب آ جائیں گے تو جو لوگ قادیانیت سے باہر رہیں گے، یعنی سچے مسلمان، ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسی کہ موجودہ زمانے میں چوڑوں اور چماروں کی ہے۔ یہ ان کے جناب پلانے گئے۔ اور ابھی آپ دیکھیں، جو ختم نبوت کا نعرہ لگائے اس کے خلاف ان کی چڑھائی، جو مسلمان قادیانی نہ بنے، مرزا کی اس کے بارے میں رائے سنیں، اس کے الہام سنیں۔ تبلیغ رسالت جلد 9 صفحہ 27 پہ کہتا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا مجھے الہام ہوا وہ جہنمی ہے۔ اور دوسرا الہام ہوا انجام آتم صفحہ 62 پہ نقل کیا کہ اس مرزا کا دشمن جہنمی ہے۔ سڑی سڑی گالیاں دی ہیں اس نے مسلمانوں کو۔ شافی الوساوس صفحہ 547 پہ ایک بکتا ہے کہ میری ان کتابوں کی ہر شخص تصدیق کرتا ہے سوا کنجریوں کی اولاد کے۔ نور الحق صفحہ 123 پہ کہتا ہے میرا منکر ولد الحلال نہیں، کنجریوں کی اولاد اور دجال کی نسل سے۔ زمیمہ انجام آتم صفحہ 25 پہ کہتا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح مردار کھا رہے ہیں۔ زمیمہ انجام آتم صفحہ 53 کے پہ کہتا ہے ان کی ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں پر بندروں سوروں کی طرح کر دیں گے۔ نور الاسلام صفحہ 30 پہ کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہ ہو گا سو سمجھا جائے گا کہ اس کو الولد الحرام یعنی زنا کی اولاد بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔ نجم الہدیٰ صفحہ 15 پہ یہ بکواس کرتا ہے کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، اعلیٰ باللہ، اور خود اپنے بقلم خود نور سمین میں اپنی بھی پھر اس نے وہ بیزتی کر ہی دی۔ کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں، آدمی نہیں ہوں میں تو کرم خاکی ہوں، مٹی کا کیڑا ہوں۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد، یعنی شرم کا یہ یعنی عقل کا مارا ہوا، اور یہ اسٹریا کا مرگی کے دورے پڑنے کا مریض، اس نے امت میں ایک فتنہ پہ لانچ کیا، اور انگریز کا یہ خودکاشتہ پودا، اس کا بظاہر وہ فتنے کا زور تو ایک دفعہ ٹوٹا۔ 1953 میں اس کے خلاف تحریک چلی ہمارے پاکستان میں بڑی زور و شور سے،
جس میں علماء اہل سنت خصوصاً فرنٹ پیج پہ تھے، لیکن دیابنا اور روافظ وابی شیعہ وغیرہ بھی اس میں شامل تھے، جو خود اپنے وجوہ کفر سے، کئی وجوہ کفر سے تحر اسلام سے خارج ہیں، جیسے روافظ کا آپ نے کل سن لیا اور وابیہ کا آنے والے کل سنیں گے۔ تو پھر ایک تحریک چلی 73 میں، وہ 73 کی تحریک بڑے شاندار طریقے سے چلی اور وہ بھی اجتماعی چلی، لیکن لیڈ قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعظیم صدیقی میرٹھی کے فرزند دلبند شاہ احمد نورانی صدیقی کی ہاتھ تھی۔ انہوں نے کئی دن عدلیہ میں اپنا موقف پیش کیا اور مرزائیت کی تردید کی، یہاں تک اس وقت کے جو وزیر مملکت تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو اس پر پابند کیا کہ وہ آئین میں اور قانون میں ان کو کافر قرار دیں۔ اس میں بھی ایک کمی رہ گئی کہ انہیں کافر اقلیت قرار دیا گیا، حالانکہ اقلیت تو وہ ہوتی ہیں جو کفار اصلی ہیں، یہ تو مرتد ہیں، یہ اقلیت میں نہیں آتے اور اقلیتوں والے حقوق بھی ان کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال قانونی طور پہ انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ اس وقت بھی خود ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میں موت کے پرچے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں رہنے دیا گیا، اور آج تک اسلام دشمنی پر اسی طرح کمر بست ہے، حالانکہ قانوناً ان کو مساجد بنانے کی پابندی ہے، اور جو اپنا یہ بناتے ہیں ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح اپنا معبد عبادت کے لیے جو بھی جیسی تیسی اپنے انداز میں یہ کرتے ہیں، تو اسے مسجد کا نام دینا یا مسجد والی ساخت، منارے اور محراب لگانا ممنوع ہے۔ اس میں جمعہ کا اجتماع یہ نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، مسلمانوں والے شعار نہیں اپنا سکتے، لیکن آئے دن یہ ایسے معاملات کرتے ہیں اور بڑی سازش کے تحت حکومتوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور الٹا مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں، مساجد اسلام، مدارس دینیہ کے خلاف کاروائیاں۔ تو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں ابتدا سے آج تک مرزائیوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خواہ وہ ناظرہ کے بچے ہیں، ابتدائی مکتب کے پرائمری کے بچے ہیں، ان کو جہاں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہم سکھاتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت انہیں خوب سکھائیں، اور ختم نبوت کا معنی انہیں بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معنی پر کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے اس کو نبی تو درکنار، اسے جو صرف پھر مسلمان بھی مانے نا اس کے دعوے کے بعد، وہ بھی دیر اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مرتد ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی جدوجہد کی، جیسے کل ہمارا موضوع تھا رافضیت کے حوالے سے، تو اس پہ بڑے ہمارے اکابر کی کتابیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں ہیں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور بار شریعت کے حصہ اول میں ان کے عقائد ضرور پڑھنے چاہیے ہر بندے کو۔ اسی طرح مناظر اسلام علامہ افتخار احمد حبیبی کوئٹہ والے شہید، ان کا بھی چھوٹا سا رسالہ ہے شیعہ مذہب۔ اور سب سے زیادہ جس بزرگ نے لکھا ہے وہ شیخ العزیز مولانا محمد علی صاحب، جامعہ رسول شرازیہ رضویہ بلال گنج عقبدہ دربار لاہور کے بانی۔ انہوں نے قرآن اور کتب شیعہ سے 10,000 صفحات لکھے ان کے خلاف، فکر جعفریہ، قید جعفریہ، تحفہ جعفریہ، دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ وغیرہ کے نام سے۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف عاطف جلالی کا ایک خطاب ہے 6 گھنٹے اور 40 منٹ کا، جس کا عنوان ہے سنی کا سچ، شیعہ کا جھوٹ۔ اس میں بھی قرآن اور کتب شیعہ سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کیا گیا۔ تو اسی طرح یہ ہیں، تو ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے بھی رسائل ہیں، تاجدار گولڈا کی کتابیں مشہور ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ ان 2 بزرگوں کی، ہمارے پیر بھائی مفتی محمد امین قادری طاہری رحمہ اللہ نے عین جوانی میں بڑی جدوجہد کر کے پچھلی 1 صدی
کا جو ریکارڈ تھا بزرگوں کا وہ جمع کیا، اور وہ موٹی موٹی 18 جلدیں، پتہ نہیں وہ کتنی جلدیں تیار کرنا چاہتے تھے، دنیا سے پردہ کر گئے، 11 جلدیں میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا عربی پورا نام ہے بذل القوہ فی مسئلۃ ختم النبوہ، ختم النبوہ کے نام سے معروف ہے، ختم نبوت کے نام سے وہ کتاب۔ اس میں انہوں نے بزرگوں کی یہ ساری کتابیں جو مطبوعہ غیر مطبوعہ تھیں یا کم یاب نایاب تھیں وہ جمع کر دیں، اور اچھا پیپر، اچھی جلد، اچھی پرنٹنگ، تو وہ ہمیں پڑھانی چاہیے، نہیں تو کم از کم بار شریعت جلد اول کا حصہ اول جو عقائد پر مشتمل ہے وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور سمجھ کے پڑھ لینا چاہیے، یا علماء سے پڑھ لینا چاہیے، یا پھر خود پڑھیں تو جو سمجھ نہ آئے وہ علماء سے پوچھیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان گمراہ فرقوں سے بچائیں، جن میں سے بعض تو وہ ہیں کہ وہ اپنے کفریات اور اپنی گستاخانہ عبارتوں کے سبب حد کفر تک پہنچ کے مرتد ہو چکے، اور بعض وہ ہیں کہ وہ مرتد نہیں ہیں لیکن سنیت سے خارج ہیں، گمراہ ہیں۔ تو ادنا سے ادنا گمراہ سے لے کر بڑے سے بڑے گمراہ کافر مرتد سے بچنا ضروری ہے، کہ اسلام اور ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔